السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرا ٹاپک ہے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کی وجوہات۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کو دہشت گردی کی شدت کا سامنا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں متواتر اور تباہ کن دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ تشدد کے اس لہر کے نتیجے میں کافی جانی نقصان ہوا ہے اور قومی سلامتی اور استحکام کو سنگین چیلنج درپیش ہے۔ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر کے جواب میں جون میں حکومت پاکستان نے ملک سے دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عزم کے ساتھ آپریشن عزم استحکام کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس آپریشن کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی بعض غلط فہمیوں اور افواہوں کے باوجود اس کے اہم مقاصد کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ آپریشن عزم استحکام کو ملک بھر میں نافذ کیا جائے گا، جس میں صرف خیبر پختونخوا کو ہی ہدف نہیں بنایا جائے گا اور مقامی آبادی متاثر نہیں ہوگی۔ انسداد دہشت گردی کی اس کوشش کی شدت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بہتر ہتھیاروں، جدید آلات اور انٹیلیجنس کی بہتر صلاحیتوں سے لیس کرنا شامل ہوگا۔ تیز رفتار انصاف کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کی فوری تحقیقات اور عناصر کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے متعلق قانونی ڈھانچے میں موجود کسی بھی خامی کو دور کرنے کے لیے اقدامات پہلے ہی جاری ہیں۔ کوشش اسلام کی آڑ میں بعض مدارس میں طلباء کے درمیان منافرت کے منظم پرچار کا مقابلہ کرنے پر توجہ مرکوز کریں گی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان، قطر، متحدہ عرب امارات اور افغانستان میں اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کرے گا تاکہ افغان حکومت کو TTP جیسے گروپوں کی حمایت بند کرنے کی ترغیب دی جائے۔ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے جدید موبائل ٹریکنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحقیقات کو تیز کرنے اور فوری اندیشوں کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین فورینزک سہولیات حاصل ہوں گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن پلیٹس سے لے کر بائیو میٹرک ڈیٹا تک تمام پہلوؤں کو کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا اور کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران اگر پاک افغانستان سرحد اور کراسنگ کو مکمل طور پر سیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس پر فوری فیصلہ کن عمل کیا جائے گا۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یہ ملک گیر جنگ ہے، سیاست سے بالاتر ہے اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس اقدام کے خلاف منفی سیاست کرنے والے کسی بھی سیاست دان کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا اور تاریخ اس کا سختی سے محاسبہ کرے گی۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ عزم استحکام کا مقصد نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کے جاری عمل کو بحال کرنا اور اسے تقویت دینا ہے، جس کا آغاز سیاسی میدان میں قومی اتفاق رائے حاصل کرنے کے بعد کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم آفس کے ایک حالیہ بیان میں بھی اس امر کا اظہار کیا گیا ہے۔ حکومت نے عزم استحکام کے ذریعے طویل المدتی استحکام کے لیے ایک نیا وژن متعارف کرایا ہے، تاہم کچھ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس کا موازنہ سابقہ حربی کارروائیوں جیسے ضرب عضب اور راہ نجات سے کر رہے ہیں۔ پچھلی حربی کارروائیوں کا مقصد دہشت گردوں کو ان کے مضبوط ٹھکانوں سے جسمانی طور پر بے گھر کرنا تھا، جو نوگو ایریاز بن چکے تھے اور ریاستی اتھارٹی کمزور کر رہے تھے۔ ان کارروائیوں سے مقامی آبادیوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور متاثرہ علاقوں کی منظم صفائی کی ضرورت تھی۔ موجودہ حکمت عملی میں سیاسی، سفارتی، قانونی اور معلوماتی نقطہ نظر شامل ہیں، جو تمام قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی جاری کارروائیوں کی تکمیل کرتے ہیں۔
چونکہ اس سے پہلے کی متحرک کارروائیوں نے دہشت گرد اداروں کے پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر منظم حملے کرنے کی صلاحیت کو فیصلہ کن طور پر کم کر دیا تھا، اس لیے فی الحال ایسے کوئی علاقے نہیں ہیں جہاں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن اور آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہو۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ عزم استحکام متعدد ڈومینز اور ایجنسیوں میں ایک جامع قومی وژن ہے جس کا مقصد پاکستان میں پائیدار استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک محفوظ ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ بیان غلط فہمیوں کو واضح کرنے اور اس موضوع پر غیر ضروری بحث کو ختم کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ دہشت گردی نے کئی دہائیوں سے پاکستان پر گہرا اثر ڈالا ہے، جس سے ملک کے لوگوں، معیشت اور سماجی تانے بانے کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس کا خاتمہ محض ایک ترجیح نہیں بلکہ پاکستان کے استحکام، ترقی اور بین الاقوامی ساکھ کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی خطوں کو غیر مستحکم کر کے، حکمرانی کو کمزور کر کے اور عوام میں خوف پیدا کر کے قومی سلامتی کو براہ راست خطرے میں ڈالتی ہے۔ دہشت گرد گروہ جو اکثر دور دراز اور سرحد پار سے محفوظ پناہ گاہوں سے کام کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ دہشت گردی اور بم دھماکوں کے ذریعے ریاستی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس کے معاشی اثرات شدید ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری کو روک رہے ہیں، کاروباری سرگرمیوں میں خلل ڈال رہے ہیں اور وسائل کو بنیادی ڈھانچے، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم جیسے ضروری شعبوں سے سیکیورٹی اور بحالی کی کوششوں کی طرف موڑ رہے ہیں، اور فرقہ وارانہ تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے نسلی اور مذہبی کشیدگی کو ہوا دے کر سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مزید برآں دہشت گردانہ حملے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور زندگی، سلامتی اور خوف سے آزادی کے حق کا استحصال کرتے ہیں۔ مسلسل دہشت گردی پاکستان کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے اور پڑوسی ممالک اور عالمی اتحادیوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کو کشیدہ کرتی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں میں تنہا نہیں ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اہم کارروائیاں کی ہیں۔ یہ کوششیں اپنے دائرہ کار حکمت عملیوں اور نتائج میں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہیں، جو کہ متنوع جغرافیائی، سیاسی حالات اور سلامتی کے چیلنجوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد امریکہ نے عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس وسیع مہم میں افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف فوجی کارروائیاں شامل تھیں، جس نے حملوں کی ذمہ دار گروپ القاعدہ کو پناہ دی تھی۔ اس کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنا، جمہوری طرز حکمرانی کو فروغ دینا اور خطے میں استحکام لانا تھا۔ تاہم طویل مصروفیت نے ملک کی تعمیر کی پیچیدگیوں اور ایک غیر مستحکم ماحول میں شورشوں کا مقابلہ کرنے کی مشکلات کو واضح کیا۔ افریقہ کے ساحلی علاقوں بالخصوص مالی میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے جواب میں فرانس نے 2014 میں آپریشن بارخان شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد القاعدہ اور داعش سے وابستہ جہادی گروپوں کا مقابلہ کرنا، علاقائی شراکت داروں کو لاجسٹک سپورٹ، انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی مدد فراہم کرنا تھا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کو ختم کرنے میں کامیابیوں کے باوجود آپریشن بارخان دیرینہ استحکام کے حصول کے لیے علاقائی تعاون اور بنیادی سماجی و اقتصادی شکایات کو دور کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بوکو حرام کی شورش کے جواب میں نائجیریا نے 2015 میں آپریشن لافیا ڈول کا آغاز کیا۔ علاقائی شراکت داروں اور بین الاقوامی امداد کے تعاون سے اس آپریشن کا مقصد بوکو حرام کے زیر قبضہ علاقے کو دوبارہ حاصل کرنا، مغوی شہریوں کو بچانا اور شمال مشرق علاقے میں استحکام کو فروغ دینا تھا۔ اگرچہ بوکو حرام کی آپریشنل صلاحیت کو کمزور کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے، انسانی بحرانوں سے نمٹنے اور متاثرہ کمیونٹیز کے درمیان مفاہمت
کو فروغ دینے میں بدستور موجود ہے۔ روس نے بھی علیحدگی پسند تحریکوں کو دبانے کے لیے شمالی قفقاز کے علاقے بالخصوص چچنیا اور داغستان میں انسداد دہشت گردی کی وسیع کارروائیاں کی ہیں۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی بھی ملک دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے امن کو تباہ کریں اور معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلیں۔ بس بدقسمتی سے جب بھی ملک کی بہتری کے لیے کوئی فائدہ مند فیصلہ کیا جاتا ہے تو پروپیگنڈا مشینیں اور چند ریاست دشمن عناصر غلط معاملات اور جھوٹے بیانیے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے اس اہم اقدام کے خلاف ہے۔ بنیاد پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے امن اور خوشحالی کی خواہاں ہے۔ عوام کی جانب سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے اور سخت کارروائیاں کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔